اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم یہ پڑھ رہے تھے سورہ بقرہ الف لام میم، اور آیت نمبر ہم آج پڑھیں گے 17 اور 18۔ ہم پڑھے تھے کہ منافقین کے بارے میں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو ڈھیل دے رکھی ہے ان کی سرکشی میں، اور اللہ تعالیٰ کہتے ہیں انہوں نے بہت برا سودا کیا کہ انہوں نے گمراہی لے لی اور انہیں ہدایت کو چھوڑ دیا، اور پھر اللہ کہتے ہیں بہت ہی ان کا یہ جو سودا تھا یہ ان کی تجارت فائدہ مند نہیں ہوئی۔ پھر اللہ نے فرمایا کہ ان کی مثال ایسی ہے کہ جیسے آج ہم یہ پڑھیں گے، ٹھیک ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون صم بكم عمي فهم لا يرجعون۔ اس کا جی تھوڑا سا میں آپ کو بتا دوں کہ اس میں اللہ تعالیٰ کیا فرما رہا ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے کچھ اس طرح بتایا ہے کہ اس میں اس کی مثال اس شخص کی طرح اللہ نے بتائی ہے کہ جس نے آگ روشن کی، ٹھیک ہے۔ تھوڑا سا میں آپ کو اس کا لب لباب بتا دوں کہ بیسیکلی اللہ نے اس میں یہ بتایا ہے کہ جیسے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ میں آئے اور وہاں ظلمات تھے، اندھیرے تھے، اور کسی کو بھی نہیں پتہ تھا کہ اللہ کا نام لینے والا کوئی ہے، اور مطلب لوگ جو تھے وہ برائیوں میں پڑے ہوئے تھے، اور ہر طرح کا اس طرح کی یہ ظلمت تھی، اور اس طرح کے اندھیرے تھے ہر طرف، ٹھیک ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد ہوئی اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دین اسلام کا نور پھیلایا، ٹھیک۔ پھر اس کے بعد ہر طرف ماحول روشن ہو گیا، یعنی کہ جس نے ایمان قبول کرنا تھا، اسلام قبول کرنا تھا، انہوں نے کیا۔ پھر کچھ ایسے تھے جنہوں نے اسلام قبول کیا اور پھر دین اسلام کو چھوڑ دیا، ٹھیک۔ تو پھر ہوا یہ کہ جنہوں نے چھوڑ دیا، پھر ظاہر ہے اللہ تعالیٰ نے ان کو ان کے ہی راستوں پہ ان کو چلنے دیا، یعنی کہ وہ جو بدراہی اور جو ان کے بد فعل تھے ان پہ ان کو چلنے دیا، اور اللہ نے بتایا کہ وہ اپنے ارد گرد کے ماحول کو نہیں دیکھ پاتے، یعنی کہ جو دین کا ماحول تھا، دین اسلام کا ماحول تھا، اور جو دین اسلام کا راستہ تھا، جو جنت کا راستہ تھا، وہ اس کو نہیں پہچان پائے، نہیں دیکھ پائے۔ پھر اللہ فرماتے ہیں کہ یہ لوگ جو ہیں، یہی لوگ جو ہیں بیسیکلی یہ لوگ منافقین ہیں، ٹھیک ہے، جنہوں نے منافقت کا راستہ اختیار کیا، کہ مطلب پہلے اسلام کو چنا، پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مانا، ٹھیک، کیونکہ جو یہود تھے وہ مطلب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مانتے تھے، اور کہا کرتے تھے کہ ہاں ہماری کتاب میں لکھا ہوا ہے کہ آخری نبی آئے گا اور پھر ہم نے اس کو فالو کرنا ہے، اور وہ اس طرح کا ہوگا، اور ہم ان کو ایسے جانتے ہیں جیسے اپنے بیٹوں کو جانتے ہیں، پہچانتے ہیں۔ ہوا یہ کہ ان کی اس کے امیدوں کے برعکس وہ بنی اسرائیل کی بجائے بنی اسماعیل میں آ گئے، وہاں سے ان کو حسد پیدا ہو گیا، جس کی وجہ سے انہوں نے وہ جو مطلب ان کو قبول کر رہے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو، تو انہوں نے وہاں ان کو قبول کرنے سے انکار کر دیا، ٹھیک۔ جب انکار کر دیا تو ڈیفینیٹلی قرآن کا بھی انکار کر دیا۔ جب انکار کر دیا تو جو وہ نور ہدایت کی کتاب تھی، جس کی وجہ سے فالو کر کے انہوں نے اپنی زندگی کو اسلام میں ڈھالنا تھا اور ایمان میں ڈھالنا تھا، اس سے رہ گئے۔ جب رہ گئے تو پھر پرانی وہی زندگی جو اندھیروں کی تھی اس میں دوبارہ پلٹ کے چلے گئے، تو اللہ فرماتے ہیں وہ نہیں دیکھ پاتے۔ سمن، یعنی کہ یہی جو لوگ ہیں منافقین، وہ بہرے ہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ وہ سننے سے اچھی بات کو قاصر ہیں، وہ اچھی بات اب نہیں سن سکتے، ان کے کانوں میں اچھی بات نہیں انٹر ہو سکتی۔ بکمن، گونگے ہیں، وہ اچھی بات کو نہیں بول سکتے، ان کے منہ سے اچھی بات نہیں نکل سکتی۔ عمیٌ، اندھے ہیں، وہ اچھی بات کو یا اچھی چیز کو یا اچھی کتاب کو جیسے قرآن شریف ہے اس کو نہیں دیکھ سکتے، نہیں پہچان سکتے۔ فہم، تو وہ لا یرجعون، نہیں لوٹیں گے، مطلب اپنی اصل کی طرف، یعنی جو صحیح راستہ ہے اس کی طرف نہیں لوٹیں گے۔ تو
اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان لوگوں کی مثال ایسی ہے جنہیں اللہ تعالیٰ نے کچھ ہدایت دی یا اس پر قدرت بخشی، پھر انہوں نے اسے ضائع کر دیا اور ابدی دولت کو حاصل نہ کیا۔ ابدی دولت یعنی دین کی دولت، دین اسلام کی دولت، جو ان کو دنیا میں بھی فائدہ دیتی اور آخرت میں بھی۔ تو ان کا انجام حسرت و افسوس اور حیرت و خوف ہے۔ اس میں وہ منافق بھی داخل ہیں جنہوں نے اظہار ایمان تو کیا اور دل میں کفر رکھ کر اقرار کی روشنی کو ضائع کر دیا، اور وہ بھی جو مومن ہونے کے بعد مرتد ہو گئے، اور وہ بھی جنہیں فطرت سلیمہ عطا ہوئی اور دلائل کی روشنی نے حق کو واضح کیا، مگر انہوں نے اس سے فائدہ نہ اٹھایا اور گمراہی اختیار کی، اور جب حق سننے، ماننے، کہنے سے، دیکھنے سے محروم ہو گئے، یعنی کہ دیکھیں حق سننے، ٹھیک ہے، یعنی کہ سمن، ماننے یعنی اور کہنے اور دیکھنے، کہنے بکمن اور دیکھنے عمیون سے محروم ہو گئے، حق کو دیکھنے کی ہر طرح کی صلاحیت سلب ہو گئی، تو کان، زبان، آنکھ سب بیکار ہیں۔ ظاہر ہے جب ان چیزوں کا فائدہ ہی نہیں تو ان لوگوں کے لیے تو ایک طریقے سے یہ بیکار ہو گئے نا، ان کا تو کوئی فائدہ ان کو نہ ملا۔ اب آگے جو اس کا ورڈ ٹو ورڈ ترجمہ ہے نا، وہ کچھ اس طرح ہے کہ مثالہ کا مطلب ہے مثال، مثالہ کا مطلب ہے مثال، ٹھیک ہے، مثالہ 2 ورڈز ہیں، اور ہم جو ہے ضمیر، اچھا ہم ہے جمع مذکر غائب کی ضمیر، جیسے یہ دیکھیں میں نے ضمیر لکھی ہوئی ہے کہ ہم جو ہے ہو، ہما، ہم جمع مذکر غائب کی ضمیر ہے، یعنی ان سب لوگوں نے، ٹھیک ہے، مثالہ مثال، ان سب لوگوں کی مثال۔ جب بھی 2 ورڈز میں، یعنی کہ جو اس طرح ایک جو پورا مجموعہ ہے الفاظ کا، اس میں جب کا کے کی آ جاتا ہے تو پہلا جو ہر ورڈ کا جو پہلا حصہ ہے اس کو مضاف کہہ دیتے ہیں، دوسرے کو مضاف الیہ کہہ دیتے ہیں جب کا کے کی آ جاتا ہے۔ تو یہ دیکھیں ان کی مثال، کن کی مثال؟ انہی لوگوں کی جو پہلے گمراہی میں تھے اور انہوں نے ہدایت نہیں لی، تو اللہ نے کہا ان کی جو یہ تجارت تھی یہ فائدہ مند ثابت نہیں ہوئی۔ تو اللہ فرماتا ہے ان سب لوگوں کی مثال کا کیا چیز ہے؟ یہ ہے حرف جار، آپ کو میں نے بتایا تھا نا، اس کا مطلب ہے جیسا کہ، حرف جار ساتھ ہیں، کا یہ کا، جیسا کہ منظمس رب حاشا علا الہ حتی من عن فی عدا خلا۔ اچھا تو اللہ فرماتے ہیں ان سب لوگوں کی مثال کا، جیسے کہ مثالی، اب حرف جار کے بعد جب نیکسٹ ورڈ آتا ہے اس کو مجرور کہتے ہیں، ٹھیک ہے، اس کا روٹ ورڈ بھی مثالہ ہی ہے، جیسے اس کا روٹ ورڈ تھا مثالہ۔ تو اللہ فرماتا ہے کہ مثال ان سب لوگوں کی ایسی ہے جیسے مثال، کیا مثال اللہ دیتا ہے؟ الذی، اس چیز کی ہے یا اس شخص کی سی ہے۔ اب الذی یہاں کیا چیز ہے؟ الذی اس میں موصول ہے، اس میں موصول 8 ٹائپس کے ہیں، ٹھیک ہے، اس میں موصول کتنی طرح کے ہیں؟ 8 طرح کے ہیں، 8 طرح کے ہیں، اور موصول کا مطلب ہے ملانا، یہ جملے کو ملاتے ہیں، ٹھیک ہے، اس سے جملے میں ربط پیدا ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ کون کون سے اس میں موصول؟ ما جس کا مطلب جو ہے، من جس کا مطلب ہے جس نے یا جس سے، اب آ گیا الذی مذکر، یہی جو الذی لکھا ہوا ہے، اور یہ ہوتا ہے واحد مذکر، اور اس کا اپوزٹ کیا ہوتا ہے؟ اللاتی، ٹھیک ہے، یعنی کہ واحد مؤنث۔ 2 یہ ہو گئے، اب ان کے آگے سے تثنیہ اور جمع ہے، تثنیہ اور جمع۔ الذی کا تثنیہ ہے اللذانی، یہ بھی اس میں موصول ہے، اور اس کی جو جمع ہے الذین، وہ بھی اس میں موصول ہے۔ اللاتی مؤنث جو ہے، اس کا جو تثنیہ ہے اللاتانی، یہ بھی اس میں موصول ہے۔ اللاتی جمع ہے، یہ بھی اس میں موصول ہے۔ یہ 8 اس میں موصول ہیں جو کہ ربط پیدا کرتے ہیں جملے میں۔ اللہ فرماتا ہے مثال ان لوگوں کی ایسے ہے جیسے کہ اس شخص کی سی مثال، یعنی اس ایک کی مثال، استوقدہ، اچھا جی، استوقدہ جو ہے اس کا روٹ ورڈ ہے وقادہ، ٹھیک ہے، یہ فعل ماضی ہے اور واحد مذکر غائب ہے، فعل ماضی اور واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے، اور اس کا مطلب ہے
اس ایک نے جلایا. ٹھیک ہے, تو اللہ فرماتے ہیں اس ایک شخص کی مثال ہے جیسے اس ایک نے جلایا کیا, نارن, آگ. اور آگ جو ہے میں نے آپ کو بتایا تھا یہ مؤنث اسم ہے اور اس کا روٹ ورڈ ہے نون واو را. یہ 10 اسماء ایسے ہیں جو قرآن میں بار بار ریپیٹ ہوئے ہیں اور مؤنث اسماء ہے. دنیا, آخرہ, جنت, جہنم, آسمان جس کو کہتے ہیں, السماء, الارض, الشمس, النار, الدار اور نفس. تو اب آپ یہ دیکھیں کہ یہاں آیا ہے النار یعنی کہ نارن, نون وورا اس کا روٹ ورڈ ہے اور یہ ہے مؤنث. ٹھیک ہے, تو اللہ فرماتے ہیں کہ ان کی مثال ایسی ہے جیسے کہ ایک شخص نے جلائی آگ. ٹھیک ہے, فلما, فا کیا ہے, حرف عطف. حرف عطف فا ہے اور اس کا مطلب ہے تو پس پھر. ٹھیک ہے, تو پس پھر کیا ہوا, لما اس میں ظرف ہے, تو جب یا پھر جب. ٹھیک ہے, پھر جب یا تو جب, اضاءت, اضاءت, تا کیوں لگائے, تا اس لیے لگائے کیونکہ نار جو ہے یہ مؤنث ہے, تو جلائی, آگ جلائی. ٹھیک ہے, اور یہ ہے واحد مؤنث غائب. ٹھیک ہے, دواد یا الف اس کا روٹ ورڈ ہے یا دواد واو الف اس کا روٹ ورڈ ہے. ٹھیک ہے, یعنی پھر جب اس ایک عورت نے جلائی کیا, ما حولہ, ماں کیا ہے, اس میں موصول, وہی جو میں نے آپ کو بتایا تھا ماں اس میں موصول جس کا مطلب جو ہے حول, ارد گرد. ہو ضمیر ہے, کون سی, واحد مذکر غائب کی ضمیر. کدھر لکھی ہے ضمیر, یہ دیکھیں, ہو کون سی ضمیر ہے, واحد مذکر غائب کی ضمیر. یعنی کہ اللہ فرماتا ہے کہ جب اس ایک نے روشن کر دیا ما حولہ, یعنی کہ اس کا ماحول. ٹھیک ہے, جو اس کا ماحول جو. اب دیکھیں اس کا ماحول, کا کے کی آ گیا نا, تو یہ جو حول ہے نا یہ ہے جی مضاف, ہو جو ہے وہ مضاف الیہ ہے, اور جو ما تھا وہ اس میں موصول یعنی کہ اس میں ربط پیدا کر رہے جملے میں. ذہبا, ذہبا کا مطلب ہے لے گیا, یہ فعل ماضی کا ہے, واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے, یعنی کہ لے گیا, یعنی اللہ, اللہ تعالیٰ, الف لام ہا اس کا روٹ ورڈ ہے. جب اس نے اپنا سارا ماحول روشن کر دیا تو اللہ لے گیا کیا, بنورہم, بعض عربی حرف جار ہے, اس کا مطلب ہے یعنی ساتھ. ٹھیک ہے, اس کا, اور ہم ان کا. ٹھیک ہے, ان کا, اور نور, نون وورے, ان کا نور, ان کا مطلب کا کے کی میں آ رہا ہے, ان کا نور. اب آپ دیکھیں جو نور ہے وہ ہے مضاف اور ہم جو ہے وہ مضاف الیہ ہے, یعنی ان کا نور, ان سب کا نور. ہم کیا چیز ہے, ہما ہم, آپ کو میں نے بتایا تھا ہم اور ہم ایک ہی بات ہے, یعنی ان سب کا نور ساتھ لے گیا, یہ ساتھ کے معنی میں حرف جار آ رہا ہے. ٹھیک ہے, اور جیسے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ یہ جو باز بھی ہے یہ حرف جار ہے. یہ دیکھیں, بطلوک منظمز رب حشا علا الہ حتی من عن فی عدا خلا. تو یہ جو ہے یہ حرف جار ہے, اور جار کے ساتھ جو ورڈ آتا ہے اس کو مجرور کہتے ہیں. ایک تو یہ مجرور ہے, نمبر 2 یہ ہے مضاف, اور دوسرا ہے مضاف الیہ, اور جو ہم ہے وہ ضمیر ہے, اور کون سی ضمیر ہے, جمع مذکر غائب کی ضمیر ہے. یعنی کہ اللہ تعالیٰ لے گیا ان سب کا نور. کون سا نور, نور بصارت, جس سے انہوں نے ایمان کو اور دین کو سمجھنا تھا. با اور حرف عطف ہے, جیسے کہ یہاں ہم نے فا پڑھا تھا وہ حرف عطف ہے, اس کا مطلب تھا تو پس پھر. اسی طرح وا حرف عطف ہے, اس کا مطلب ہے اور. تارا کا, تارا کا مطلب ہے چھوڑ دینا, اس ایک نے چھوڑ دیا, واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے اور فعل ماضی کا. ہم اگین یہ ضمیر ہے اور جمع مذکر غائب کی ضمیر ہے. ہم یہ دیکھیں جمع مذکر غائب کی ضمیر ہے, یعنی کہ ان سب نے چھوڑ دیا, یعنی چھوڑ دیا انہیں یا چھوڑ دیا ان سب کو. ٹھیک ہے, کس میں, فی, پھر فی حرف جار ہے, اور ظلماتن اس کے ساتھ ورڈ آ رہا ہے, اس کو ہم مجرور کہیں گے. ٹھیک ہے, ظلمی. ٹھیک ہے, ظلمی, اس کا روٹ ورڈ ہوگا ظلمی, یعنی کہ اندھیروں میں,
حرف جار 17 حرف جار ہیں، بطلب کا، مند مذ، ربع حاشا علا الا حتی، من عن، فی عدا خلا، یہ آ گیا، اندھیروں میں چھوڑ دیا، لا یبصرون۔ اچھا جی، اب آپ دیکھیں ایک تو لا لگ گیا، نمبر 2 باصیرہ اس کا روٹ ورڈ تھا، باصیرہ سے پہلے آپ دیکھیں یتان کا یا تا الف نون لگا ہے، بالکل یا لگ گیا، یا کا مطلب وہ ہوتا ہے اور صیغہ لگتا ہے غائب کا، ٹھیک ہے، واو نون جمع کی علامت ہے، میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اگر واو الف با لگے تو وہ ماضی کی جمع ہوتی ہے، یہ دیکھیں جیسے کہ قالو انہوں نے کہا، ٹھیک ہے، یہ فعل ماضی کا ہے، انہوں نے کہا، جیسے کہ اشتراؤ انہوں نے خریدی یا خرید لی، یہ ماضی کا جمع ہوتا ہے، جمع، ٹھیک ہے، جمع مذکر غائب، جمع مذکر غائب ماضی کا ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا، کانو تھے وہ، جمع مذکر غائب ماضی کا، لیکن واو الف با تو ماضی کا ہو گیا جمع، واو نون ہوتا ہے مضارع کا جمع، مضارع کا جمع ہوتا ہے واو نون، اور یا نون سمپل جمع جیسے محتدین، یا نون یعنی کہ ہدایت پانے والے، اور جیسے کافرین کفر کرنے والے، اس طرح کی عام جیسے جمع ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو واو نون جو ہے وہ مضارع کا جمع ہے، اور یہ دیکھ لیں یہ مضارع ہے اور جمع ہے۔ یبصرون میں یا لگ گیا، اس کا مطلب ہے، یا کا مطلب وہ ہے جب یتان کا یا لگ گیا باصیرہ سے پہلے تو یہ فعل مضارع ہے۔ مضارع کا میننگ ہم یا تو حال میں کریں گے یا مستقبل میں کریں گے، تو ہم اس کا پہلے صیغہ نکال لیتے ہیں۔ واو نون کا مطلب ہے جمع، جمع باصیرہ مذکر، جمع مذکر، اور یا کا میں نے بتایا تھا غائب، یہ ہے جمع مذکر غائب کا صیغہ ہے، ٹھیک، اور یہ معنی کے لحاظ سے کیا ہے، وہ سب دیکھتے ہیں یا وہ سب دیکھیں گے، لیکن ساتھ لا لگا ہوا ہے، جب مضارع سے پہلے لا لگ جائے تو اس کو کہتے ہیں منفی مضارع یا نفی مضارع، منفی مضارع یا نفی مضارع، ٹھیک ہے۔ کیا مطلب ہوتا ہے اس کا، کہ جو بات بھی ہم کر رہے ہیں اس میں نہیں آ جائے گا، سمپل نہیں آ جائے گا، جیسے کہ وہ، یعنی کہ وہ سب نہیں دیکھتے ہیں یا وہ سب نہیں دیکھیں گے، ٹھیک ہے، یہ آپ دیکھ لیں اسی طرح لکھا ہوا ہے، اس کو کہتے ہیں منفی مضارع، یہ ہمیشہ مضارع سے پہلے لا لگتا ہے۔ ہاں، اور اگر ماضی میں ہم نے نہیں کہنا ہو کہ اس نے نہیں کیا، تو ماضی سے پہلے ما لگتا ہے، میم الف ما، اس کو کہتے ہیں منفی ماضی یا نفی ماضی، جیسے یہ منفی مضارع یا نفی مضارع ہے نا، اسی طرح وہ منفی ماضی یا نفی ماضی، اس میں ما لگتا ہے، اس میں لا لگتا ہے، ٹھیک ہے۔ سمن یعنی کہ سواد میم اس کا روٹ ورڈ ہے، بہرے ہیں، نہیں سن سکتے، بکمن بکم با کاف میم اس کا روٹ ورڈ ہے، گونگے ہیں، نہیں بول سکتے، عمیون عامیہ یعنی کہ اندھوں سے اندھا ہوتا ہے عمہ، ٹھیک ہے، اندھے ہیں، نہیں دیکھ سکتے، فہم حرف عطف یعنی کہ تو پس پھر، ہم جمع مذکر غائب کی ضمیر ہے یعنی وہ سب، تو یعنی کہہ رہے ہیں تو وہ سب یا پس وہ سب، لا یرجون، اب دیکھیں پھر جیسے لا یبصرون تھا نا، لا یرجون آ گیا، اس کا مطلب ہے راجعہ، راجعہ سامیہ کے وزن پہ ہے، تو اس کا راجعہ کا آپ دیکھیں یہ بیسک روٹ ورڈ ہے، اس سے پہلے یتان کا کچھ لگا ہوا ہے، بالکل یتان کا یا لگ گیا ہے، اس کا مطلب ہے یہ فعل مضارع، پہلی بات کیا ہے یہ جی، فعل مضارع، اب اس کا مطلب یا تو حال میں ہوگا یا مستقبل میں ہوگا، پہلی بات۔ نمبر 2 واو نون جمع کی علامت ہے، نمبر 3 یا لگ گیا ہے تو یہ وہ ہوگا اور غائب کا صیغہ لگے گا، ٹھیک ہے، غائب کا صیغہ لگے گا۔ اچھا جی، اب ہم اس کا مطلب کرتے ہیں، وہ اور رجوع، راجعہ ہوتا ہے لوٹنا یا رجوع کرنا، وہ سب لوٹتے ہیں یا وہ سب لوٹیں گے، لیکن آپ دیکھیں اس سے پہلے لا لگ گئے، مضارع سے پہلے لا لگ گیا تو یہ نفی مضارع ہو جائے گا، نفی یا منفی مضارع، یعنی کہ وہ سب نہیں لوٹتے ہیں یا وہ سب نہیں لوٹیں گے، دیکھیں نہیں وہ لوٹتے، ٹھیک ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے ان کے بارے میں کہا تھا، یہ منافقین کے بارے میں،
تو میں آپ کو ایک بار ان کے روٹ ورڈز اور سیکھے دوبارہ سے ریوائز کرا دوں، پھر تفسیر کی طرف چلتے ہیں۔ مثلوہم، مثلو جو ہے ایک تو روٹ ورڈ ہے میم سالام، اور مثلا جو ہے یہ واحد مذکر غائب ہے فعل ماضی کا، اور ہم کی ضمیر جو ہے یہ ہے جمع مذکر غائب کی۔ مثلہم کا مطلب ہے ان سب کی مثال۔ جب کا کے کی آ جاتا ہے تو پہلا حصہ مضاف ہو جاتا ہے، دوسرا مضاف الیہ ہو جاتا ہے۔ کا مثلی، جب کا لگتا ہے یہ حرف جار ہے تو جو حرف جار کے بعد نیکسٹ ورڈ اس کا فالو کر رہا ہوتا ہے اس کو مجرور کہتے ہیں۔ کا مثلی یہ حرف جار ہے کا، اور اس کا مطلب ہے جیسا کہ، اور پھر یہ جو مجرور ہے مثلی اس کا روٹ ورڈ ہے مثلا، ٹھیک۔ اچھا، الذی اس میں موصول یعنی کہ ربط پیدا کر رہا ہے جملے میں، اور یہ واحد مذکر، اس کا تثنیہ مذکر کیا ہوگا؟ اللذانی، اور اس کا جمع مذکر کیا ہوگا؟ الذین، ٹھیک ہے۔ استوقادا یہ ہے جی فعل ماضی اور واحد مذکر غائب یعنی اس ایک نے جلایا۔ واو قاف دال، واو قاف دال اس کا روٹ ورڈ ہے واقعہ، کیا جلایا؟ نارن، نون واو را اس کا روٹ ورڈ ہے، اور یہ مؤنث ہے، نور اور نار مؤنث ہے اور واحد مؤنث ہے، ٹھیک ہے۔ آگے فلما، فا جو ہے حرف عطف ہے، اس کا مطلب تین ہے، تو پس پھر کچھ بھی لگا دیں، لما اس میں ظرف ہے، ٹھیک ہے، اور اس کا مطلب ہے جب، اضاءت یعنی کہ اس ایک نے روشن کی۔ کیوں؟ تا کیوں لگ گیا؟ مؤنث کیوں لگی؟ کیونکہ نار جو ہے یہ مؤنث ہے، اس لیے اللہ نے اضاءت لگایا، ٹھیک ہے۔ اضاءت کون سا صیغہ ہے؟ یہ واحد مؤنث غائب کا صیغہ ہے، ٹھیک ہے، اور فعل ماضی کا ہے۔ روٹ ورڈ ہے ضاد یا الف یا ضاد واو الف۔ ما حولہ، ما جو ہے اس میں موصول ہے جو ربط پیدا کر ہے، حول کا مطلب ہے ارد گرد، ہو ہے ضمیر واحد مذکر غائب کی، ٹھیک ہے، واحد مذکر غائب کی، یعنی کہ اس کا ماحول یا اس کا ارد گرد۔ اب دیکھیں کا کے کی آ گیا تو جو حولہ ہے یہ مضاف ہے، ہو جو ہے مضاف الیہ ہے، اور ما جو ہے کیونکہ یہ موصول ہے، ٹھیک ہے۔ آگے ذہابا، ذہابا اس کا روٹ ورڈ ہے، اس کا مطلب ہے لے گیا، وہ ایک لے گیا، واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے اور فعل ماضی کا۔ اللہ، اللہ تعالیٰ، الف لام ہا الہ اس کا مطلب ہے معبود۔ بنورہم، با زیر حرف جار ہے، اس کے ساتھ نوری آ گیا، نوری کا روٹ ورڈ تو نون واو را ہے لیکن یہ مجرور بھی ہے، ٹھیک، کیونکہ جار کے ساتھ آیا ہے بنوری، اور جو اس کے بعد ہم آیا ہوا ہے وہ ہے واحد جمع مذکر غائب، کیونکہ ہما ہم اور ہم ایک ہی بات ہے، اور نور جو ہے یہ واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے نور، ٹھیک، اور ہم بھی واحد جمع مذکر غائب کا صیغہ ہے، ٹھیک ہے۔ نون واو را اس کا روٹ ورڈ ہے، وا حرف عطف، فا بھی حرف عطف تھا، یہ بھی حرف عطف ہے، اس کا مطلب تھا تو پس پھر، اس کا مطلب ہے اور، تارا کا، ہم ضمیر ہے، تارا کا مطلب ہے روٹ ورڈ بھی اس کا تارا کا ہی ہے، اس کا مطلب ہے چھوڑ دیا، ٹھیک ہے، اور یہ ہے واحد مذکر غائب یعنی اس ایک نے چھوڑ دیا، یعنی اللہ تعالیٰ نے ان کو چھوڑ دیا، ہم جمع مذکر غائب ان سب کو، ہما ہم ان سب کو جمع مذکر غائب کا صیغہ ہے، ٹھیک۔ فی میں حرف جار، ٹھیک ہے، اور اس کے بعد جو ورڈ آئے اس کو مجرور بھی کہیں گے، ظلمات اندھیروں میں، ٹھیک۔ نمبر 2 روٹ ورڈ ہے ظلمی، ظلمی، ٹھیک ہے، زوئے پہ پیش ہے، پھر لام پہ جزم اور میم زرمی، ظلمی، ٹھیک ہے، اندھیروں میں۔ لا یبصرون یہ ہے منفی مضارع یا نفی مضارع، نہیں وہ سب دیکھ سکتے یا وہ سب نہیں دیکھ سکتے یا وہ سب نہیں دیکھیں گے، ٹھیک ہے۔ جو باصرہ اس کا روٹ ورڈ ہے اور یہ ہے جمع مذکر غائب کا صیغہ ہے، ٹھیک ہے، جمع مذکر غائب کا، ٹھیک ہے، لیکن منفی میں۔ سمن، صاد میم میم واحد مذکر غائب اور اس کا مطلب ہے بہرے ہیں۔ بکمن واحد مذکر غائب گونگے ہیں۔ بکم با کاف میم، عمیون عین میم یا واحد مذکر غائب اندھے ہیں۔ فہم،
ہم جو ہے ضمیر ہے جمع مذکر غائب کی، فا حرف عطف، اس کا مطلب ہے تو پس پہ، پس وہ سب لوگ لا یرجون، اگین راجعات سے پہلے یتان کا یا لگ گیا، یہ مضارع بن گیا، اور مضارع سے پہلے لا لگ گیا تو یہ نفی مضارع یا منفی مضارع مطلب ہو گیا وہ سب نہیں لوٹتے ہیں یا وہ سب نہیں لوٹیں گے۔ ان کا تھوڑا سا اب گرامیٹیکل ان کی گردانیں دیکھ لیں۔ مثلا یعنی کہ اس ایک مرد نے مثال دی، مثلا ان دو مردوں نے مثال دی، مثلو ان سب مردوں نے مثال دی، مثلت اس ایک عورت نے مثال دی، مثلتا ان دو عورتوں نے مثال دی، مثلنا ان سب عورتوں نے مثال دی، مثلتا تو ایک مرد نے مثال دی، مثلتما تم دو مردوں نے مثال دی، مثلتم تم سب مردوں نے مثال دی، مثلتی تو ایک عورت نے مثال دی، مثلتما تم دو عورتوں نے مثال دی، مثلتن تم سب عورتوں نے مثال دی، مثلتو میں نے مثال دی، مثلنا ہم نے مثال دی۔ یہ تھا مثلا کی گردان ماضی کی۔ آگے آ گئی وقدا، جلانا یا جلائی، اس کی ماضی کی گردان وقدا اس ایک مرد نے جلایا، وقدا ان دو مردوں نے جلایا، وقدو ان سب مردوں نے جلایا، وقدت اس ایک عورت نے جلائی، وقدتا ان دو عورتوں نے جلائی، وقدنا ان سب عورتوں نے جلائی، وقدتا تو ایک مرد نے جلائی، وقدتما تم دو مردوں نے جلایا، وقدتم تم سب مردوں نے جلایا، آگے آ گیا وقدتی تو ایک عورت نے جلایا، وقدتما تم دو عورتوں نے جلایا، وقدتنا تم سب عورتوں نے جلایا، وقدتو میں نے جلایا، وقدنا ہم نے جلایا۔ اس کے بعد جو نیکسٹ ورڈ ہے وہ ہے جناب کی نار، نور، نون واو را، نار یعنی کہ آگ، نارا اس ایک مرد نے آگ لگائی، ٹھیک ہے، نارا ان دو مردوں نے آگ لگائی، نارو ان سب مردوں نے آگ لگائی، نارت اس ایک عورت نے آگ لگائی، نارتا ان دو عورتوں نے آگ لگائی، نرنا ان سب، بلکہ نار نے آگ نہیں لگائی، نور کیا، ٹھیک ہے نا، نور کا روٹ ورڈ ہے نا، تو یعنی کہ نور کیا یا روشن کیا، ٹھیک ہے نا، اور نار کا اس طرح پتہ نہیں ویسے ہے تو اس کی یہی گردان، لیکن واللہ یہ فٹ ہوتی ہے کہ نہیں یہ میں اپنے ٹیچر سے آپ کو پوچھ کے بتاؤں گی۔ تھی تو یہ گردان موجود نور اور نار کی، آگ، یہی ہوگا، آگ لگانا یہی ہوگا، نارا اس ایک مرد نے آگ لگائی، نارا ان دو مردوں نے آگ لگائی، نارو ان سب مردوں نے آگ لگائی، نارت اس ایک عورت نے آگ لگائی، نارتا ان دو عورتوں نے آگ لگائی، نرنا ان سب عورتوں نے آگ لگائی، نرتا تو ایک مرد نے آگ لگائی، نرتما تم دو مردوں نے آگ لگائی، نرتم تم سب مردوں نے آگ لگائی، نرتی تو ایک عورت نے آگ لگائی، نرتما تم دو عورتوں نے آگ لگائی، نرتن تم سب عورتوں نے آگ لگائی، نرتو میں نے آگ لگائی، نرنا ہم نے آگ لگائی۔ نیکسٹ ورڈ تھا اضاءت، اضاءت کی جو گردان ہے وہ ہے یہ ضیاء، ٹھیک ہے، ضیاء یعنی کہ روشن کرنا، اس ایک مرد نے روشن کیا، ضیاء ان دو مردوں نے روشن کیا، ضیاءو ان سب مردوں نے روشن کیا، ضیاءت اس ایک عورت نے روشن کیا، ضیاءتا ان دو عورتوں نے روشن کیا، ضیاءنا ان سب عورتوں نے روشن کیا، ضیاءتا تو ایک مرد نے روشن کیا، ضیاءتما تم دو مردوں نے روشن کیا، ضیاءتم تم سب مردوں نے روشن کیا، ضیاءتی تو ایک عورت نے روشن کیا، ضیاءتما تم دو عورتوں نے روشن کیا، ضیاءتن تم سب عورتوں نے روشن کیا، ضیاءتو میں نے روشن کیا، ضیاءنا ہم نے روشن کیا۔ نیکسٹ ورڈ تھا ذہبا، لے جانا، ذہبا وہ ایک مرد لے گیا، ذہبا
وہ دو مرد لے گئے، ذہبو وہ سب مرد لے گئے، ذہبت وہ ایک عورت لے گئی، ذہبتا وہ دو عورتیں لے گئی، ذہبنا وہ سب عورتیں لے گئیں، ذہبتا تو ایک مرد لے گیا، ذہبتما تم دو مرد لے گئے، تم سب مرد لے گئے، ذہبتی تو ایک عورت لے گئی، ذہبتما تم دو عورتیں لے گئیں، ذہبتنا تم سب عورتیں لے گئیں، ٹھیک۔ پھر ہے ذہبتو میں لے گئی اور ذہبنا ہم لے گئے۔ پھر ہے تارا کا ہم جو تھا، تارا کا اس ایک مرد نے چھوڑا، تارا کا ان دو مردوں نے چھوڑا، تارا کو ان سب مردوں نے چھوڑا۔ پھر ہے تارکت تو اس ایک عورت نے چھوڑا، تارکتا ان دو عورتوں نے چھوڑا، ترکنا ان سب عورتوں نے چھوڑا، ترکتا تو ایک مرد نے چھوڑا، ترکتما تم دو مردوں نے چھوڑا، ترکتم تم سب مردوں نے چھوڑا، ترکتی تو ایک عورت نے چھوڑا، ترکتما تم دو عورتوں نے چھوڑا، ترکتنا تم سب عورتوں نے چھوڑا، ترکتو میں نے چھوڑا، ترکنا ہم نے چھوڑا۔ پھر ہے ظلمتا، ٹھیک ہے، ظلمتا، ٹھیک ہے، ظلمتا اس کا مطلب تھا کہ اس ایک نے اندھیرا کیا، یا اس ایک نے اندھیرا کیا، ظلمتا ان دو نے اندھیرا کیا، ان دو مردوں نے، ظلمتو ان سب مردوں نے اندھیرا کیا، ظلمتت اس ایک عورت نے اندھیرا کیا، ظلمتتا ان دو عورتوں نے اندھیرا کیا، ظلمتنا ان سب عورتوں نے اندھیرا کیا، ظلمتا تو ایک مرد نے اندھیرا کیا، ظلمتما تم دو مردوں نے اندھیرا کیا، ظلمتم تم سب مردوں نے اندھیرا کیا، ظلمتی تو ایک عورت نے اندھیرا کیا، ظلمتما تم دو عورتوں نے اندھیرا کیا، ظلمتنا تم سب عورتوں نے اندھیرا کیا، ظلمتو میں نے اندھیرا کیا، ظلمنا ہم سب نے اندھیرا کیا۔ لیکن میں نے اس کی یہ ظلمنا نہیں ہے، ظلمنا، ظلمتو، ظلمتنا، اس طرح ہے، اس کی پروننسیشن میں نے غلط پڑھی ہے، ظلمتا، ظلمتا، ظلمتو، ظلمتت، ظلمتتا، ظلمتنا، پھر ہے ظلمتا، ظلمتما، ظلمتم، ظلمتی، ظلمتما، ظلمتنا، ظلمتو، ظلمنا، یہ صحیح پروننسیشن۔ اور پھر اس کے بعد کیا ہے، یبصرون۔ اچھا، یبصرون جو ہے یہ ہے مضارع کا، تو یبصرو، یبصرانی بھی تو آپ کو شاید نہیں آئے گا، لیکن میں نے کہا آپ کو ایک بار سنا دوں، یبصرو، یبصران، یبصرون، تبصرو، تبصرانی، یبصرنا، تبصرو، تبصرانی، تبصرون، تبصرین، تبصرانی، تبصرنا، ابصرو، نبصرو، ٹھیک۔ پھر اس کے بعد اگلا ورڈ آتا ہے سمن، یعنی سومیما، سومیما یعنی کہ وہ ایک مرد بہرا ہوا، سمیما وہ دو مرد بہرے ہوئے، سمیمو وہ سب مرد بہرے ہوئے، سمیمت وہ ایک عورت بہری ہوئی، سمیمتا وہ دو عورتیں بہری ہوئی، سممنا وہ سب عورتیں بہری ہوئی، سممتا تو ایک مرد بہرا ہوا ہے، سممتما تم دو مرد بہرے ہوئے، سممتم تم سب مرد بہرے ہوئے، سممتی تو ایک عورت بہری ہوئی، سممتما تم دو عورتیں بہری ہوئی، سممتنا تم سب عورتیں بہری ہوئی، سممتو میں بہری ہوئی، سممنا ہم بہرے ہوئے۔ نیکسٹ ہے باقیما، باقیما ہوتا ہے گونگا ہونا، باقامہ وہ ایک گونگا ہوا، وہ ایک مرد گونگا ہوا، باقی ماں وہ دو مرد گونگے ہوئے، باقی منہ وہ سب مرد گونگے ہوئے، باقامت وہ ایک عورت گونگی ہوئی، بکمتا وہ دو عورتیں گونگی، بکمنا وہ سب عورتیں گونگی ہوئی، بکمتا تو ایک مرد گونگا ہوا، بکمتما تم دو مرد گونگے ہوئے، بکمتم تم سب مرد گونگے ہوئے، بکمتی تو ایک عورت گونگی، بکمتما تم دو عورتیں گونگی، بکمتنا تم سب عورتیں گونگی، بکمتو میں گونگی ہوئی، بکمنا ہم گونگے ہوئے۔ پھر ہے عمیون، عامیہ، عمیہ اس کا ہوتا ہے اندھا ہونا، عمیہ وہ ایک مرد اندھا ہوا، عمیہ وہ دو مرد اندھے ہوئے، عمیو وہ سب مرد اندھے ہوئے، عمیت وہ ایک عورت اندھی ہوئی، عمیتا وہ دو عورتیں اندھی ہوئیں، امینا یعنی وہ سب عورتیں اندھی ہوئیں، امیتا تو ایک مرد اندھا ہوا، امیتما تم دو مرد اندھے ہوئے، امیتم تم سب مرد اندھے ہوئے، امیتی تو ایک عورت اندھی ہوئی، امیتما تم دو عورتیں اندھی ہوئیں، امیتنا تم سب عورتیں اندھی ہوئیں، امیتو میں اندھی ہوئی، امینا ہم اندھے ہوئے۔ اب یرجعو،
یہ پھر لا یرجعو تھا، ٹھیک ہے، لا لگ جائے گا تو لا یرجعو ہو جائے گا، اس کا مطلب ہے نہیں وہ ایک مرد لوٹا۔ لا یرجعانی یہ مضارع ہے، ٹھیک ہے نا، نفی مضارع، لا یرجعانی لا یہاں لگانا ہے، ٹھیک ہے نا، اگر لا کے ساتھ ضمیر ہے، لا یرجعو لا یرجعانی لا یرجعون لا ترجعو لا ترجعانی لا یرجعن لا ترجعو لا ترجعانی لا ترجعون لا ترجعین لا ترجعانی لا ترجعن لا ارجعو لا نرجعو، یہ مضارع ہے، لیکن جب اس کے ساتھ ہم لا لگا دیں گے یہ منفی یا نفی مضارع ہو جائے گا اور اس کا مطلب نہیں میں آ جائے گا، ٹھیک ہے۔ تفسیر کے مطابق ایسے ہے کہ یہاں ایک شب تاریک کا نقشہ کھینچا جا رہا ہے اور کیا ہو رہا ہے کہ قافلہ بھٹک رہا ہے، کچھ لوگ بڑی ہمت کرتے ہیں کہ اندھیرے میں بھی ادھر ادھر سے لکڑیاں جمع کرتے ہیں اور آگ روشن کر دیتے ہیں، لیکن عین اس وقت جب آگ روشن ہو جاتی ہے تو کچھ لوگوں کی بینائی سلب ہو جاتی ہے۔ پہلے وہ اندھیرے میں اس لیے تھے کہ روشنی نہیں تھی، اب وہ اندھیرے میں اس لیے ہیں کہ روشنی تو آ گئی مگر ان کے اندر کی روشنی گل ہو گئی، ان کی بصارت سلب ہو گئی۔ یہ مثال ہے ان کفار کی جو اسلام کی روشنی پھیلنے کے باوجود اس سے محروم رہے۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد سے پہلے ہر سو تاریکی چھائی ہوئی تھی، کوئی حقیقت واضح نہیں تھی، قافلہ انسانیت اندھیری شب میں بھٹک رہا تھا۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب تشریف لائے تو انہوں نے آگ روشن کر دی، اس طرح ہدایت واضح ہو گئی۔ بہرے کو کہتے سمن اسمو بہرے کو کہتے ہیں، سمون اس کی جمع اب کمو گونگے کو کہتے ہیں اور بکمن اس کی جمع آما اندھے کو کہتے ہیں اور عمیون اس کی جمع۔ فرمایا کہ یہ بہرے ہیں، گونگے ہیں، اندھے ہیں، اب یہ لوٹنے والے نہیں۔ یہ کون ہیں؟ ابو جہل، ابو لہب، ولید بن مغیرہ اور عقبہ ابن ابی معیط، سب کے سب ابھی زندہ تھے جب یہ آیات نازل ہو رہی تھیں۔ یہ سب تو غزوہ بدر میں واصل جہنم ہو گئے جو سن 2 ہجری میں ہوا، تو یہ لوگ اس مثال کا مصداق کامل تھے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیگر صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے اس کا مطلب یہ بیان فرمایا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب مدینہ تشریف لائے تو کچھ لوگ مسلمان ہو گئے لیکن پھر جلد ہی منافق ہو گئے۔ ان کی مثال اس شخص کی سی ہے جو اندھیرے میں تھا، اس نے روشنی جلائی جس سے اس کا ماحول روشن ہو گیا اور مفید اور نقصان دہ چیزیں اس پر واضح ہو گئیں، دفعتاً وہ روشنی بجھ گئی اور وہ حسب سابق تاریکیوں میں گھر گیا۔ یہی حال منافقین کا تھا، پہلے وہ شرک کی تاریکی میں تھے، مسلمان ہوئے تو روشنی میں آ گئے، حلال و حرام اور خیر و شر کو پہچان گئے، پھر وہ دوبارہ کفر و نفاق کی طرف لوٹ گئے تو ساری روشنی جاتی رہی، ٹھیک ہے۔ تو آج کا اتنا ہی تھا، انشاءاللہ پھر نیکسٹ سبق کے ساتھ ملاقات ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔